اقوام متحدہ میں فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ قطر کے وزیر اعظم کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات، شکوے اور شکایات کے بعد امریکی وزیر خارجہ کو بڑا حکم، اسرائیل روانہ۔ فلسطینیوں کو بدنام زمانہ گینگ کے ہاتھوں قتل کرانے کا نیا صہیونی منصوبہ بے نقاب۔ اگر نیو یارک کا میئر بن گیا تو نیتن یاہو کی نیو یارک آمد پر گرفتاری کا حکم دے دوں گا، زہران ممدانی کا بڑا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جسے UNGA بھی کہا جاتا ہے، اس نے جمعہ 12 ستمبر کی رات نیو یارک ڈیکلریشن کی حمایت میں ووٹ دیا۔ یہ قرارداد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل کو نئی زندگی دینے کی اہم کوشش ہے، تاہم اس میں حماس کا کوئی کردار شامل نہیں ہوگا۔ خبرساں ادارے AFP کے مطابق قرارداد کو 142 ووٹوں سے منظور کیا گیا، 10 ووٹ مخالفت میں بشمول اسرائیل اور امریکہ ڈالے گئے، جبکہ 12 ممالک نے غیر حاضری اختیار کی۔ قرارداد میں حماس کی مذمت اور گروپ سے ہتھیار ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اگرچہ اسرائیل تقریباً 2 سال سے اقوام متحدہ کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے کہ انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کی مذمت نہیں کی، لیکن فرانس اور سعودی عرب کی پیش کردہ اس قرارداد میں کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہا۔ فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل اور 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے نیو یارک ڈیکلریشن کے متن میں کہا گیا کہ حماس کو تمام یرغمالیوں کو آزاد کرنا ہوگا، اور جنرل اسمبلی 7 اکتوبر کو عام شہریوں پر حماس کے حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ مزید کہا گیا کہ غزہ کی جنگ کے خاتمے اور اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفانہ، پرامن اور پائیدار حل کے لیے اجتماعی اقدام ناگزیر ہے جو 2 ریاستی حل کے مؤثر نفاذ پر مبنی ہو۔ یہ اعلامیہ، جس کی پہلے ہی عرب لیگ توثیق کر چکی ہے اور جولائی میں 17 رکن ممالک جن میں کئی عرب ممالک بھی شامل ہیں انہوں نے اس پر دستخط کر دیے تھے، صرف حماس کی مذمت پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اسے مکمل طور پر غزہ کے مستقبل سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ متن کے مطابق غزہ کی جنگ کے خاتمے کے تناظر میں حماس کو غزہ پر اپنی حکمرانی ختم اور ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے ہوں گے، بین الاقوامی شمولیت اور تعاون کے ساتھ، تاکہ ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کے مقصد کو حل کیا جا سکے۔ یہ ووٹنگ اقوام متحدہ کے آئندہ اجلاس سے پہلے ہوئی ہے جو 22 ستمبر کو ریاض اور پیرس کی مشترکہ میزبانی میں نیو یارک میں منعقد ہوگا، اور اس اجلاس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے وعدہ کیا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ ادھر انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے UN ڈائریکٹر رچرڈ گوون نے AFP کو بتایا کہ یہ بات اہم ہے کہ آخرکار جنرل اسمبلی نے ایسی قرارداد منظور کی جو براہ راست حماس کی بھی مذمت کرتی ہے، چاہے اسرائیلی یہ کہیں کہ یہ بہت کم اور تاخیر سے ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب کم از کم وہ ریاستیں جو فلسطینیوں کی حمایت کرتی ہیں اسرائیلی الزامات کو رد کر سکتی ہیں کہ وہ بالواسطہ طور پر حماس کی حمایت کر رہی ہیں۔ یہ اسرائیلی تنقید سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک ڈھال فراہم کرتی ہے۔ فرانسیسی صدر کے علاوہ کئی دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی اس اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدامات اسرائیل پر غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھانے کی کوشش سمجھے جا رہے ہیں، اور نیو یارک ڈیکلریشن میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ غزہ کی تباہ صورتحال میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے تحت ایک عارضی بین الاقوامی استحکام مشن تعینات کیا جائے تاکہ فلسطینی شہری آبادی کی مدد کی جا سکے اور سیکیورٹی کی ذمہ داریاں فلسطینی اتھارٹی کو منتقل کی جا سکیں۔ اقوام متحدہ کی 193 رکن ممالک میں سے تقریباً 3/4 فلسطینی ریاست کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں، تاہم 2 سالہ جنگ نے غزہ کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع اور اسرائیلی حکام کی جانب سے اس علاقے کو ضم کرنے کی خواہش نے خدشات کو بڑھا دیا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا وجود اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جمعرات 11 ستمبر کو کہا تھا کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے جس میں کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ دوسری جانب فلسطینی صدر محمود عباس کی نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی اجلاس میں شرکت مشکوک ہے، کیونکہ امریکی حکام نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی صدر کو ویزا جاری نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا تھا، اور پاکستان نے قطر میں حماس کے رہنماؤں پر حالیہ اسرائیلی حملے کو غیر قانونی، بلا اشتعال اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ پاکستان کی مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار احمد نے اپنے خطاب کا آغاز اسرائیلی حملے کی سخت مذمت سے کیا اور اسے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور ڈھٹائی پر مبنی اور غیر قانونی کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی اور ڈھٹائی پر مبنی حملہ ہے اسرائیل کا، اور کوئی الگ واقعہ نہیں بلکہ اسرائیل کی جارحیت اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے ایک بڑے اور مستقل سلسلے کا حصہ ہے جو خطے کے امن و استحکام کو کمزور کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر واضح کرتے چلیں کہ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اس جنگ میں اب تک 64,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں،
جن میں سے اکثریت عام شہریوں اور زیادہ تر خواتین اور بچوں کی ہے۔ ادھر قطر پر حملے کے بعد آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ قطری وزیراعظم اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ امریکہ پہنچے اور صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات کی، جس میں ممکنہ طور پر اسرائیل کے دوحہ پر حملے سمیت غزہ جنگ بندی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اور عالمی خبر سے ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ایک عشائیے پر ہونے والی اس اہم ترین ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ہمراہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف بھی شریک تھے۔ تاحال اس ملاقات کی تفصیلات تو جاری نہیں کی گئی ہیں اور نہ ہی ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو سے متعلق کچھ بتایا گیا ہے میڈیا کو۔ تاہم اس ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر اپنے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو حکم دیا ہے کہ وہ اسرائیل جائیں، جہاں وہ نیتن یاہو کو خصوصی پیغام پہنچائیں گے۔ اس ملاقات کے بعد قطری نائب مشن سربراہ حاما المفتاح نے ایکس پر بتایا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ شاندار ڈنر ابھی اختتام پذیر ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور قطری وزیراعظم کی ملاقات میں قطر کے خطے میں ثالثی کے کردار اور دفاعی تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے، اور یہ بات چیت خاص طور پر اس تناظر میں کی گئی کہ دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کے بعد خطے کی کشیدہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ یک طرفہ اقدام نہ تو امریکہ اور نہ ہی اسرائیل کے مفاد میں ہیں۔ یاد رہے کہ قطر گزشتہ کئی برسوں سے غزہ میں جنگ بندی، اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے بعد خطے کے مستقبل کے منصوبے پر مذاکرات کا مرکزی ثالث رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت مقیم ہے، جبکہ امریکی، اسرائیلی، مصری اور دیگر ثالث ممالک کے نمائندے بھی یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، قطر نے اس سے قبل طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان جنگ کے خاتمے اور خطے کے مستقبل سے ہونے والے معاہدوں میں بھی ثالث کا اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس مقصد کے لیے طالبان کا پہلا سیاسی دفتر بھی دوحہ میں کھولا گیا تھا، جہاں طالبان کے وہ رہنما بھی مقیم تھے جن پر سفری پابندیاں عائد تھیں۔ ادھر قطر کی وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی واشنگٹن پہنچے، جہاں انہوں نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان سیکورٹی تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ رپورٹس کے مطابق یہ ملاقاتیں ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے ہوئیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ خاص طور پر دوحہ پر حالیہ اسرائیلی فضائی حملے کا اس پہ ذکر کیا گیا، اور اس موقع پر خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوا۔ امریکی نشریاتی اداروں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ قطر کو خلیج کا ایک کلیدی اتحادی سمجھتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہاں العدید ایئر بیس موجود ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اسرائیل کی جانب سے قطر کو نشانہ بنائے جانے پر برہمی کا اظہار کر چکے ہیں، اور قطری وزیراعظم کی جو آج ہونے والی ملاقات ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ادھر ناظرین، غزہ سے اطلاعات ہیں کہ بھوکے پیاسے فلسطینیوں کو بدنام زمانہ گینگ کے ہاتھوں قتل کرانے کا صہیونی منصوبہ بے نقاب ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی میں چلنے والے خوراک کی تقسیم کے مراکز پر اسلام مخالف بائیکر گینگ کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسلام مخالف بائیکر گینگ کے کارندوں کو امدادی مراکز کی سیکیورٹی دے دی گئی ہے۔ امریکی ادارے نے غزہ میں امدادی مراکز کی سیکیورٹی کے لیے اسلام مخالف امریکی بائیکر گینگ کو اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ نسل کشی کو، فلسطینیوں کی نسل کشی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ امریکہ اور اسرائیل کے غزہ میں خوراک تقسیم کرنے والے ادارے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی امدادی مراکز پر اسلام مخالف بائیکر گینگ گروپ کو سیکیورٹی پر مامور کیا جا چکا ہے۔ اس بات کا انکشاف برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے، جس کے مطابق ان امدادی مراکز میں امریکی کانٹریکٹرز نے اسلام مخالف بائیکر گینگ انفیڈلز ایم سی کے کارندوں کو تعینات کیا ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ مسلم دشمنہ نظریات رکھنے والے اس خطرناک گینگ کے 10 سے زائد ارکان کو امریکی کمپنی یو جی سولوشنز نے بھرتی کیا ہے۔ اب اس گینگ کے ارکان غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن جی ایچ ایف کے مراکز پر تعینات ہوں گے، اور ان میں سے کم از کم 7 ارکان سینئر عہدوں پر ہے۔ اس میں گروپ کا سربراہ جانی ٹیز ملفرڈ بھی شامل ہے، جو یو جی سولوشنز میں کنٹری ٹیم لیڈر کے طور پر کام کر رہا ہے، اور اس نے دیگر ارکان کو بھی بھرتی کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتا چلیں کہ ملفرڈ کے سینے پر 1095 کا یعنی 1095 کا ٹیٹو بنا ہوا ہے۔ یہ وہ سال ہے جب پوپ اربن دوم نے پہلی صلیبی جنگ شروع کی تھی، اور یہ بھی یاد رہے کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے مراکز میں خوراک لینے کے لیے آنے والے فلسطینیوں کو متعدد بار براہ راست گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی تنظیموں نے بھی امریکہ اور اسرائیل کے زیر سرپرستی چلنے والے اس ادارے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اسے فلسطینیوں کے قتل کے لیے بچایا گیا ایک جال قرار دیا تھا۔ ادھر ناظرین، آپ کو آخر میں بتائیں کہ نیو یارک کے میئر کے امیدوار زہران ممدانی، جو کہ ایک مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اگر میئر بنا تو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی نیو یارک آمد پر فوری طور پر گرفتاری کا حکم دے دوں گا۔ زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی امریکہ میں گرفتاری ظاہر کرے گی کہ نیو یارک عالمی قوانین پر عمل کرتا ہے۔
اس سے قبل بھی زہران ممدانی نے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم کی نیو یارک آمد پر گرفتاری کو یقینی قرار دیا تھا۔ زہران ممدانی کی نیو یارک میں بڑھتی مقبولیت پر صدر ٹرمپ نے بھی بالآخر یہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ زہران ممدانی کی جیت یقینی ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے پہلی بار کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے رد عمل میں ممدانی کی بحیثیت میئر جیت پر شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا تھا، اور تازہ ترین امریکی پولز میں زہران ممدانی دیگر تمام امیدواروں پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ 46% جو ووٹرز ہیں وہ ممدانی کو ہی ووٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور نیو یارک کے میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا۔ ادھر آخر میں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر 9 ستمبر کو کیے گئے اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت کر دی ہے۔ یورپی وزراء خارجہ کا کہنا ہے کہ حملہ قطر کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اسرائیلی کارروائی امن معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی ثالثی کی کوششوں کی بھی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ وزراء خارجہ نے تمام فریقین پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ فوری جنگ بندی پر اتفاق کریں۔ یورپی وزراء خارجہ کا کہنا تھا کہ اہم فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور امن کے موقع سے فائدہ اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور باقی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں قحط کو روکنے پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔